بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 81 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم المقامۃ السابعہ البرقعیدیہ سے لے کر قد کتبنا بالوان الاسباغ فی اوان الفراغ تک پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامۃ السابعہ البرقعیدیہ، یہ 7واں مقامہ ہے، مقامہ برقعیدیہ۔ حکی الحارث بن حمام، حارث بن حمام روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، ازمعت الشخوص من برقعیدہ، کہ میں نے برقعید شہر سے سفر کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کیا۔ وقد شمت برقعیدہ، اور میں عید کا چاند دیکھ چکا تھا۔ فکرہت الرحلۃ عن تلک المدینۃ، چنانچہ میں نے اس شہر سے سفر کرنا نامناسب سمجھا۔ او اشہد بہا یوم الزینۃ، یہاں تک کہ میں حاضر رہوں عید کے دن تک اسی شہر میں۔ فلما اضل بفرضہ ونفلہ، چنانچہ جب عید اپنے فرض اور نفل کے ساتھ ہو گئی، واجلب بخیلہ ورجلہ، اور اس نے اپنے سواروں اور پیادوں کو کینچ لایا، اتبعت السنۃ فی لبس الجدید، تو میں نے نئے لباس پہننے میں سنت کی اتباع کی۔ وبرزت مع من برز للتعیید، اور عید منانے کے لیے جو لوگ نکلے تھے میں بھی ان کے ساتھ نکلا۔ وحین التأم جمع المصلی وانتظم، جس وقت عیدگاہ کا مجمع مل گیا اور منظم ہوا۔ وأخذ الزحام بالقضم، اور ہجوم نے سانس کے رکنے کو لے لیا۔ طلع شیخ فی شملتین محجوب المقلتین، تو ایک ایسا بوڑھا دو چادروں میں ظاہر ہوا جس کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ وقد اعتضد شبہ المخلاۃ، اور اس نے تھوبڑے جیسی چیز اپنے بازو میں لے رکھی تھی۔ واستقاد العجوز کالثعلات، اور بھوتنی کی طرح ایک بوڑھی عورت کو کھینچ رہا تھا۔ فوقف وقفۃ متہافت، چنانچہ وہ گرنے والے کے کھڑے ہونے کی طرح، یعنی لڑکھڑاتے ہوئے آدمی کی طرح کھڑا ہوا۔ وحی تحیۃ خافت، اور پست آواز والے شخص کے سلام کی طرح اس نے سلام کیا۔ ولما فرغ من دعائہ، جب وہ اپنی دعا سے فارغ ہوا، اجال خمسۃ فی وعائہ، تو اپنے 5 انگلیوں کو اپنے برتن میں گھمانے لگا۔ فابرز منہ رقاعا، چنانچہ اس سے ایسے رقعے پرچے اس نے نکالے، قد کتبنا بالوان الاسباغ، جو مختلف رنگوں کے ساتھ لکھے گئے تھے، فی اوان الفراغ، فراغت کے لمحات میں۔
المقامۃ السابعہ البرقعیدیہ، 7واں مقامہ ہے مقامہ برقعیدیہ۔ اس مقامے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی سفر میں جب آدمی ریل اور بس وغیرہ میں سفر کر رہا ہو تو کوئی بیکاری مانگنے والا مرد یا عورت کارڈ تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو جمع کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ علامہ حریری نے اس مقامے میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ ترتیب اس قصے کو کچھ یوں دی ہیں کہ حارث برقعید نامی شہر میں عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتا ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک نابینا آدمی بوڑھی عورت کو کارڈ دیتا ہے۔ بوڑھی عورت کارڈ تقسیم کرتی ہیں اور ایک کارڈ حارث کو بھی دے دیتی ہیں، جس میں 13 اشعار تحریر ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے دردناک انداز میں اپنی بے بسی، بدحالی اور فقر و فاقے کا بیان ہوتا ہے۔ عورت حارث کے پاس کارڈ لینے آتی ہے تو وہ اس شرط پر رقم دینے کے لیے کہتا ہے کہ عورت اسے شاعر کا نام بتا دے۔ چنانچہ وہ کہتی ہے کہ وہ سروجی کے یہ اشعار ہیں۔ تو حارث سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ابو زید ہیں، لیکن چونکہ وہ نابینا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہیں کہ اس کی بینائی کیسی چلی گئی ہیں۔ حارث اس سے ملتا ہے اور اسے کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی بینائی سلامت ہے اور یہ جو اندھا بنا ہوا ہے یہ محض فریب اور دھوکہ ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اندھے کیوں بنے ہیں؟ تو ابو زید اسے کہتا ہے کہ زمانہ اندھا بن گیا ہے، اس لیے میں بھی اندھا بن گیا۔ تو کھانا کھانے کے بعد ابو زید حارث سے دانت صاف کرنے کے لیے خلالہ اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے صابن وغیرہ منگواتا ہے۔ تو حارث لانے کے لیے گھر چلا جاتا ہے اور پیچھے ابو زید بوڑھی عورت کو لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس مقامے میں کچھ 15 اشعار تقریباً ذکر ہیں۔ المقامۃ السابعہ البرقعیدیہ، برقعید یہ ایک شہر کا نام ہے جو موصل عراق سے 4 دن کی مسافت پر واقع ہیں، اور یہ موصل سے تقریباً 20 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ حارث ابن حمام نقل کرتے ہیں قال ازمعت الشخوص، ازمع یزمع ازماع پختہ ارادہ کرنا، زمع یزمع زمعا جلدی چلنا، الشخوص شخص یشخص شخوصا جانا، شخص بصرہ نگاہ کا اٹھنا، جیسے قرآن مجید میں ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ وقد شمت برقعید، شام یشیم شیمن سے ہیں دیکھنا، برقعید یعنی عید کی چمک، عید کا چاند۔ فکرہت الرحلۃ، چنانچہ میں نے سفر کرنا نامناسب سمجھا، کرہ یکرہ کراہتاً ناپسند کرنا، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، رحل یرحل رحلتاً۔ او اشہد، او یہاں الی ان کے معنی میں ہے یہاں تک کہ میں حاضر رہوں، یوم الزینہ یعنی زیب و زینت والے دن، اس سے مراد عید کا دن ہے۔ فلما اضل بفرضہ و نفلہ، جب عید کا دن طلوع ہوا اپنے فرض اور نفل دونوں کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کے ساتھ جو اس دن فرض تھیں اور ان احکامات کے ساتھ جو عید کے دن مستحب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ، اجلب یجلب اجلاباً کینچ لانا، بخیلہ خیل کہتے ہیں سوار لوگوں کو
اور رجل کہتے ہیں پیادوں کو، راجل کی جمع ہے۔ اتبعت السنت فی لبس الجدید، اتبع یتبع اتباعا، میں نے سنت کی اتباع کی، فی لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے میں۔ وبرزت مع من برز للتعیید، برز یبرز تبریزا، برز یبرز بروزا، ظاہر ہونا، نکل آنا، میں نکلا ان لوگوں کے ساتھ جو عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے۔ وحین التأم، التأم یلتئم التئاما، جوڑنا، کسی چیز کا مل جانا۔ لأم یلأم لأما، لأمن اصلاح کرنا، جمع کرنا، جوڑنا۔ جمع المصلی یعنی عیدگاہ کا مجمع، وانتظم اور منظم ہوا، انتظم ینتظم انتظاما۔ وأخذ الزحام بالقضم، أخذ يأخذ أخذا، اور یہ جو مجمع تھا اور جو رش اور بھیڑ جو لگی ہوئی تھی، تو اس نے بالقضم سانس رکنے کو لے لیا۔ تو القضم سانس نکلنے کی جگہ، جمع اس کی اقزام آتی ہے، قضم یقزم قضمن، مشکیزے کا منہ بند کرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہو گیا تو سانس گھٹنے لگا۔ طلع شیخ فی شملتین، شیخ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، شملتین، شملہ چادر کو کہتے ہیں، دو چادروں میں ظاہر ہوا۔ محجوب المقلتین، مقلتن آنکھ کو کہتے ہیں، اور محجوب اس مفعول کا صیغہ ہے نصر سے، حجب یحجب حجبا، یعنی بند ہونا، پردے میں ہونا، حجابا اوٹ میں ہونا، یعنی وہ نابینا بن چکا تھا۔ وقد اعتضد شبہ المخلات، اعتضد یعتضد اعتضادا، کسی چیز کو اپنے بغل میں لے لینا۔ شبہ یہ تصویر کو کہتے ہیں، جمع اس کی اشباہ ہے۔ مخلات یہ توبڑے کو کہتے ہیں جس میں دانہ وغیرہ بھر کر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں، جمع اس کی مخال آتی ہے۔ واستقاد، استقاد یستقید استقادا، اور وہ کھینچ رہا تھا، قاد یقود قودا سے۔ العجوز، عجوز بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ کالسعلات، سعلات بھوت کو یا چڑیل کو، یا لڑاکا عورت، جو گندی عورت، بدصورت عورت۔ فوقف وقفۃ متہافت، وقف یقف وقوفاً سے ہیں تو وہ کھڑی ہو گئی، وہ کھڑا ہوا، وقفۃ متہافت، متہافت یہ بابی تفاعل سے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، گرنے والا، تہافت یتہافت تہافتاً، گرنا، حفت یحفت حفتاً حفاتاً، ہلکی ہونے کی وجہ سے چیز کا اڑنا، تو یہاں سے یعنی لڑکڑاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ وحی تحیۃ خافت، حی یحیی تحیۃً، سلام کہنا۔ خافت یہ خفت یخفت خفت یخفت خفتاً خفوتاً، ہلکی آواز میں کہنا یا آواز پست کرنا، ضعیف ہونا۔ ولما فرغ من دعائه، جب وہ اپنی پکار سے، سوال سے فارغ ہوا، فرغ یفرغ فراغتاً۔ اجال خمسہ فی وعائه، اجال یجیل اجالاً، چلانا، داخل کرنا۔ ادار یدیر ادارتاً، یعنی اس نے ڈال دیے اپنی پانچوں انگلیاں، فی وعائه، اپنے برتن میں۔ فابرز، چنانچہ اس نے نکال دیے اس سے، ابرز یبرز ابرازاً، نکال لینا۔ رقاعاً، رقعۃ کی جمع ہے، پرچی کو کہتے ہیں۔ قد کتبنا بالوان الاسباغ، جو کہ
لکھ کے گئے تھے بالوان الاسباغ، الوان لون ان کی جمع ہے، رنگ کو کہتے ہیں، اسباغ صبغ ان کی جمع ہے، صبغ کہتے ہیں مختلف یعنی صبغ رنگ کو کہتے ہیں، اور الوان کی اضافت اسباغ کی طرف اضافتی بیانیہ ہیں، یعنی مختلف رنگوں کے ساتھ وہ لکھے گئے ہیں، تو اسباغ کا معنی بھی مختلف ہے اور الوان کا معنی بھی مختلف رنگ ہے۔ فی اوان الفراغ، فراغت کے اوقات میں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 7ویں مقام برقعیدیہ کی ابتدا کی، اور مذکور عبادت کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح بیان کی، اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو سنیں گے۔ والسلام۔